ریاست مدینہ کی مذمت کرنے والے، اس پہ رقیق انداز میں حملہ کرنے والے اور انسانی معاشروں کے لیے اس کی افادیت کا انکار کرنے والے لوگ ہر اعتبار سے قابل مذمت ہیں، اور ایسے شخص، ایسے لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بکواس ہے نا کہ یہ اللہ کی تعالیٰ کی رحمت ہے، خدا کا ہے، اللہ کا ولولہ ہے، ریاست مدینہ بنا دیں گے، یہ سب بکواس بند کریں۔ اور میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جو آپ لوگوں کو شاید اچھی لگے یا بری لگے، دنیا میں کبھی کوئی چیز ریاست مدینہ نام کی نہیں تھی، تو یاد رکھیے گا میری بات۔ نہ وہاں اسکول تھا، نہ وہاں کالج تھا، نہ وہاں اسپتال تھا، نہ وہاں سڑک تھی، نہ وہاں ٹیلی فون تھا، نہ وہاں بجلی تھی، نہ وہاں بینک تھا۔ ریاست مدینہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ٹرائبل سوسائٹی 1400 سال پہلے ایک بادشاہ بنایا، آپ اس کو ریکریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو سینس سے آپ کیا باتیں کریں؟ محمد و نصلی علی رسول الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں ایک عرصے سے ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بعض عناصر سر عام شاعر اسلام کے خلاف ہردہ سرائی کے اندر مصروف رہتے ہیں۔ جب بھی ان کا تعاقب کیا جاتا ہے، ان میں سے بعض لوگ پسپائی کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہر قسم کی حدود کو تجاوز کرتے ہوئے انتہائی ڈٹائی کے ساتھ اپنے باطل نظریات کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں شبر زیدی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس شخص نے جس انداز کے اندر ریاست مدینہ کے اوپر رقیق انداز میں حملے کیے اور ریاست مدینہ کو جس انداز کے اندر کنڈیم کرنے کی کوشش کی، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ کیا فقط سڑکوں کا موجود ہونا اور بڑی بڑی عالی شان بلڈنگوں کا موجود ہونا معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے کافی ہے؟ اگر اس بات ہی کو انسانیت کی معراج سمجھ لیا جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں ایسے انسان کی عقل کے اوپر توفی کیا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر اخلاقی اعتبار سے اور آپ کے کردار کے اعتبار سے، آپ کی پاک دامنی کے اعتبار سے، آپ کے تجارتی امور کے اعتبار سے، آپ کے ریاستی امور کے اعتبار سے، آپ کے امن و امان کی صورتحال کے اعتبار سے، جرائم کی بے کنی کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کے قیام کے اعتبار سے، نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کے قیام کے اعتبار سے جب ہم چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریاست مدینہ ہر اعتبار سے ہمارے لیے ایک کامل اور مکمل ماڈل کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ریاست مدینہ میں کیا تھا؟ ریاست مدینہ میں للہیت تھی، ریاست مدینہ میں نمازوں کا قیام تھا، ریاست مدینہ میں ایک منظم بیت المال کا قیام تھا، ریاست مدینہ میں پاک دامنی تھی، ریاست مدینہ میں عفت تھی، عصمت تھی، جھکی ہوئی نگاہیں تھیں، ریاست مدینہ میں ہر کسی کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ موجود تھا، ریاست مدینہ میں بڑوں کی عزت اور چھوٹوں سے شفقت کا کلچر تھا، ریاست مدینہ میں انسانیت کی اعلیٰ ترین اخلاقی اقدار پائی جاتی تھی، ریاست مدینہ میں کاروبار کے تمام جائز ذرائع اور امکانات موجود تھے، ریاست مدینہ دفاعی اعتبار سے بھی تمام آنے والی ریاستوں کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی تھی۔ ریاست مدینہ نے انسانیت کو انسان بنایا، انسان کو انسانیت کا صحیح معنوں میں پیغام سنایا، حتیٰ کہ اپنے تو اپنے رہے بیگانوں کو بھی یہ بات کہنا پڑی۔ پنڈت ہری چند اختر نے بجا طور پہ کہا تھا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ مائیکل ہارٹ نے بھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا روحانیت کے ساتھ ساتھ دنیا مادیت کا بھی امام قرار دیا، اور کہنے والے نے کیا خوبصورت انداز میں خوبصورت ترین بات کہی، He was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious phases of life۔ تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں ریاست مدینہ ہر اعتبار سے آنے والی نسلوں کے لیے ایک نمونے کے طرح رکھتی ہے، اور ریاست مدینہ کی مذمت کرنے والے، اس پہ رقیق انداز میں حملہ کرنے والے اور انسانی معاشروں کے لیے اس کی افادیت کا انکار کرنے والے لوگ ہر اعتبار سے قابل مذمت ہیں، اور ایسے شخص، ایسے لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو لوگ دین سے محبت کرنے والے ہیں، شاعر اسلامی سے پیار کرنے والے ہیں، انہیں اس حوالے سے محتاط رہنا چاہیے اور اس قسم کے عناصر کی بے کنی کے لیے بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے،
قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں کا بھرپور انداز میں احتساب ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کی غلط کارروائیوں کے حوالے سے بھرپور انداز میں آواز اٹھانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وطن پاکستان کو اس قسم کے مذموم عناصر کی ناپاک سازشوں سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔